ہم سب کو نواز رہے تھے۔ اب میں اسٹیج پر موجود تمام علماء کرام سے معذرت کرتا ہوں، حالات اور وقت کی نزاکت کو سامنے رکھ کر بلا تاخیر اس مجلس خصوصی کے خطیب کو میں دعوت خطاب دیتا ہوں۔ کچھ ایسی بھی منصف ہے، کچھ ایسی بھی عادل ہے، جو عدل کے دشمن ہے، قانون کے قاتل ہے۔ غیروں سے کروں کوئی شکوہ تو کس منہ سے، گر میرا جلانے میں اپنے بھی تو شامل ہے۔ ہم خوب سمجھتے ہیں دنیا کی سیاست کو، ہر چند بظاہر یہ لگتا کہ غافل ہے۔ تشریف لاتے ہیں جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے سیکریٹری جنرل مولانا ڈاکٹر خالد محمود سومرو صاحب۔ ان سے آنے سے پہلے نعروں سے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر! ڈاکٹر خالد محمود سومرو، ڈاکٹر خالد محمود سومرو، حضرت مولانا فرمان صاحب، حضرت مولانا فرمان صاحب، سبیلنا 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 سبیلنا، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه ورسوله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي خلق كل شيء بقدر وغفر ذنوب المستغفرين لا سيما بسحر والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بإشارته انشق القمر وكان نبيا وبين الماء والتين أبو البشر أفضل الرسل وأجمل الرسل وأكمل الرسل وأحسن الرسل وخاتم الأنبياء لا نبي بعده ولا رسول بعده لا كتاب بعد كتاب الله ولا أمة بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا خالق إلا الله لا مالك إلا الله لا رازق إلا الله لا معبود إلا الله لا مسجود إلا الله لا مقصود إلا الله هو الأول والآخر لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له
وأشهد أن سيدنا ومولانا ومرشدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أفضل البشر محمد أجمل البشر محمد أكمل البشر محمد رحمة للعالمين محمد وخاتم النبيين محمد سيد الأولين محمد وسيد الآخرين محمد سيد الثقلين محمد إمام القبلتين محمد جد الحسن محمد وجد الحسين محمد بدر الدجى محمد شمس الضحى محمد خير الورى محمد خير الورى محمد نور الهدى محمد أشهد أن سيدنا ومولانا ومرشدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته خصوصا على أبي بكر وعمر وعثمان وحيدر اللهم صل وسلم على جميع أزواج النبي خصوصا على عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر وخديجة الكبرى اللهم صل وسلم على جميع بنات النبي زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهن فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الصادق الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام ساتھی دل کی گہرائیوں سے درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثنا خاں پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا،
دل کی گہرائیوں سے سبحان اللہ کی آواز بلند ہونی چاہیے. سارے مل کے بولیں جی. میں آپ سے زیادہ تھکا ہوا بھی ہوں اور بیمار بھی ہوں. آپ مجھ سے زیادہ تھکے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سارے مل کے کہیں سبحان اللہ. گورنر راج تو لگ چکا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گورنر راج میں سبحان اللہ کہنے پر کوئی پابندی نہیں. آپ مل کے کہیں سبحان اللہ. ثنا خام پتا پتا ہے خدا یا دم بدم تیرا. یہ پچھلے بنگلہ دیش والے نہیں بول رہے، یہ بارڈر والے بنگلہ دیش والے یہ بھی بولیں. سارے مل کے کہیں سبحان اللہ. ثنا خام پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا. زمین و آسمان تیرے ہے موجود و عدم تیرا. ثنا خام پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا. زمین و آسمان تیرے ہے موجود و عدم تیرا. جو دنیا میں تیرا کھا کے تیرا شکوہ کرے یا رب، جو دنیا میں تیرا کھا کے تیرا شکوہ کرے یا رب، تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے فضل و کرم تیرا. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی. یہ اس طرح کام نہیں چلے گا. اگر آپ تھکے ہوئے تو میں دعا کرا لوں. یہاں کی لائٹ کے نظام کی وجہ سے دیر ہو گئی ہے، میرا قصور نہیں ہے. اور اتنی ٹھنڈک تو نہیں ہے کہ آپ ٹھنڈے پڑ گئے. میں تو گرمانا چاہتا ہوں. سارے مل کے کہیں جی. اور کم از کم اس علاقے میں آپ کی آواز گونجنی چاہیے. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی. حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی. حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی. علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی. حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی. علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی. ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا. اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا. اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا. اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا. اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا. جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، بولتے جائیں نا. جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، اس کے صدقے میں اس کو بسایا گیا. حشر کا ڈر مجھے کس لیے ہو امی. حشر کا ڈر مجھے کس لیے ہو امی. میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ. دل کی گہرائیوں سے کہیں سبحان اللہ. میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے. توجہ چاہتا ہوں. میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کی جھولی میں جنت بسائی گئی. میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کی جھولی میں جنت بسائی گئی. جس کی جھولی میں جنت بسائی گئی. جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. حشر تکبیر، نعرہ تکبیر. اکابر علماء دیوبند سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند.
علامہ ڈاکٹر خالد محمود سامرو. آدھی تقریر اس نے کر لی, مجھے تو سفر کرنا ہے, آگے جانا ہے. حشر کا ڈر مجھے کس لیے ہو امی, یار اب ڈر گئے, سہم گئے, کہاں چلے گئے؟ مجبوری کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں یا محبت سے؟ کون کون سے ساتھی محبت سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو پھر سبحان اللہ کی زبان میں سستی نہیں ہونی چاہیے نا, سارے مل کے کہیں جی. حشر کا ڈر مجھے کس لیے ہو امی, حشر کا ڈر مجھے کس لیے ہو امی, میرا آقا ہے وہ, میرا مولا ہے وہ, میرا آقا ہے وہ, میرا مولا ہے وہ, جس کی جھولی میں جنت بسائی گئی, جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے, سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں بزم کونو مکان کو سجایا گیا. فرمایا نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے, نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے, سر مقتل بھی ان کا ذکر کرنا عین ایمان ہے. ڈراتا ہے مجھے دار و رسن سے کیا, ارے ناداں ڈراتا ہے مجھے دار و رسن سے کیا, ارے ناداں نبی کے عشق میں سولی پہ چڑھنا عین ایمان ہے. میرے مجاہد بھائیوں نے اس اجتماع کا اہتمام کیا ہے, اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر دے. مل کے آمین کہیں. مردوں کی طرح نہیں, مردوں کی طرح, مجاوروں کی طرح نہیں, مجاہدین کی طرح. مشرک کوئی نہ بولے, موحد سارے بولیں. بدعتی کوئی نہ بولے, سنت کے تابع دار سارے بولیں. کلنٹن کا نوکر نہ بولے, محمد عربی کے غلام ضرور بولیں. انشاءاللہ ہم انقلاب لائیں گے. سارے مل کے کہیں, سارے مل کے کہیں. کلنٹن بھی سنے اور کلنٹن کی بیوی ہیلری بھی سنے, اور پاکستان میں بسنے والے کلنٹن کے بیٹے بھی سنے, اور کلنٹن کی بیٹیاں بھی سنے. انقلاب آ کر رہے گا. ہم ہیں خاموش کہ برہم نہ ہو عالم کا نظام. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں طاقت فریاد نہیں. اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو, وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے, جب تاج اچھالے جائیں گے. اور نئے نئے فتنے نکل رہے ہیں, اور نئے فتنے نکل رہے ہیں, اور نئی نئی پگڑیاں مارکیٹ میں آ رہی ہیں, اور سب کا غصہ ہے میرے اکابر پر. توجہ چاہتا ہوں, مشرک انقلاب نہیں لائیں گے, موحد لائیں گے. ہمت سے بولو, جرأت سے بولو, سینہ تان کے بولو. سنیے رب محمد کی قسم, اسلامی انقلاب پاکستان کے دروازے پر دستک دے رہا ہے. اللہ ملا عمر کی حفاظت کرے, اللہ اسامہ بن لادن کی حفاظت کرے, اللہ طالبان کی حفاظت کرے, اللہ طالبان کو دین پر مضبوطی عطا کرے.
اللہ طالبان کو دشمنوں کے نظر بد سے بچائے. وَكَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَكَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ. سب کہیں سبحان اللہ. فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. میں نے حدیث مبارکہ میں پڑھا کہ میدان قیامت میں جب میرے آقا حوض کوثر کے جام تقسیم کریں گے، کچھ لوگ آئیں گے داڑھیوں والے اور پگڑیوں والے، بظاہر بڑے خوبصورت پہنچے ہوئے بندے. بھئی یہ گڑبڑیشن نہیں ہونی چاہیے، توجہ چاہتا ہوں. فرشتے روک دیں گے ان کو، روڈ بلاک کر دیا جائے گا، نو انٹرنس، واپس جاؤ. میرے آقا جب اس منظر کو دیکھیں گے تو میرے آقا فرمائیں گے ان کو کیوں روکتے ہو؟ اچھی بلی پگڑیاں ان کی، اچھی بلی داڑھیاں ہیں، میرے امتی لگتے ہیں. فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ بد نصیب ہیں جنہوں نے آپ پر کلمہ تو پڑھا تھا لیکن انہوں نے آپ کے دین کو بدل دیا. کہہ کر ان کو ہٹایا جائے گا. تو کہا گیا کہ اس کے لیے مدینہ جانا پڑے گا. میں نے وہاں کئی دیکھے، کالی پگڑی والوں سے معذرت کرتا ہوں، میں نے وہاں کئی دیکھے، کچھ کالی پگڑی والے، کچھ نسواری پگڑی والے، کچھ سائے طوطے ہری پگڑی والے. جب اذان آتی ہے تو وہ لیٹرین کی طرف جاتے ہیں. یہاں پر تو لوگوں کو بیوقوف بنا مدینہ 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 اور جب مدینہ پہنچتے ہیں تو جماعت کے ساتھ نماز بھی نصیب نہیں ہوتی، پھر لیٹرین میں جا کے چھپتے. میں نے ایک کے بازو سے پکڑا، میں نے کہا کمبخت کیا کرتے ہو؟ کالی پگڑی تھی اس کی. اس نے کہا روزے میں صحابی ہیں. ہاتھ چھڑا کے بھاگ گیا. میں نے ایک طوطے کو پکڑ لیا. میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ مسجد ادھر ہے. کالی پگڑی والی نے کالی پگڑی والے نے کہا تھا روزے میں صحابی ہیں. سبز پگڑی والی نے کہا، سبز پگڑی والے نے مجھے جواب میں کہا کہ مصلی پر وہابی ہے. اس نے کہا روزے میں صحابی ہے اور اس نے کہا مصلی پر وہابی ہے. اور میں نے دیکھا کہ جب وہ میرے آقا کے روزے پر جھکنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ کے اسپیشل کمانڈوز ان کو دھکے دیتے ہیں. گویا کہ روزے اطہر سے آواز آتی ہے سہکن سہکن بیڑا غرق ہو، ہٹا دو ان کو. میرے محترم دوستو، جو میرے اکابر کو گالیاں دیتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں کہ جاؤ جنت البقیع کا منظر دیکھو. جب جنت البقیع میں آپ داخل ہوں گے سامنے سیدہ کائنات کی چھوٹی صاحبزادی، سب سے پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی مزار ہے اور حضرت فاطمہ الزہرا کے قدموں میں مولانا زکریا دیوبندی کی قبر ہے. سب کہیں سبحان اللہ. سارے مل کے کہیں، سارے مل کے کہیں مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع سے شاندار قبرستان، عظیم الشان قبرستان کائنات میں کوئی نہیں. اما فاطمہ الزہرا کے قدموں میں مولانا زکریا دیوبندی سوئے ہوئے ہیں. کچھ آپ آگے چلیں، میرے آقا کے بیٹے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی قبر ہے
اور حضرت ابراہیم کے پاؤں میں مولانا بدر عالم میرٹھی دیوبندی سوئے ہوئے ہیں. سب کہیں سبحان اللہ. سارے مل کے کہیں جی. کچھ اور آگے جائیں. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر ہے. حضرت حلیمہ کے قدموں میں قاری فتح محمد پانی پتی دیوبندی آرام فرما رہے ہیں. اور جنت البقیع کے کونے میں چلے جائیں, حضرت عثمان ذی النورین کی قبر ہے, اور حضرت عثمان ذی النورین کے قدموں میں مولانا خلیل احمد سہارنپوری دیوبندی سو رہے ہیں. رضینا قسمت الجبار فینا, رضینا قسمت الجبار فینا, لنا علم وللجہال معلوم. آپ کو گالیاں مبارک, ہمیں سید کائنات کے غلاموں کے قدم مبارک. سب کہیں سبحان اللہ. وقت آ چکا ہے کہ کفن سروں سے باندھ لو, علماء حق کے ہاتھوں پر بیعت کرو, میدان عمل میں نکلو. گورنر راج مسئلے کا حل نہیں, محمد کی شریعت کے نظام کا نفاذ مسائل کا حل ہے. اس مرد درویش کو دیکھو, خدا کی قسم. مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ 9 مہینوں میں انقلاب برپا کر کے دکھایا. 9 مہینوں میں. یا تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. دکانداری چل رہی ہے, اب نیا فتنہ نکلا ہے جی گوبر شاہی کا. ناراض ہو گیا. ابھی تازہ اس کا بیان چھپا ہے اخبارات میں, آپ نے پڑھا ہوگا. کہا کہ چاند میں میری تصویر آ رہی ہے. سید کائنات کی تصویر چاند میں نظر نہیں آئی, صدیق اکبر کی تصویر نظر نہیں آئی, فاروق اعظم کی تصویر نظر نہیں آئی, عثمان ذی النورین کی تصویر نظر نہیں آئی, حیدر کرار کی تصویر نظر نہیں آئی, حسنین کریمین کی تصاویر نظر نہیں آئی. اس کمبخت کی تصویر نظر آ رہی ہے. اور کہتا ہے حجر اسود میں بھی میری تصویر ہے, اور کہتا ہے اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو گورنمنٹ ایکشن کیوں نہیں لیتی. یہ سرکار والے بھی تیرے جیسے ہیں نا, تیرے ہم جنس ہیں. تو بھی قبروں کو چاٹنے والا, یہ بھی قبروں کو چاٹنے والے. یہ کیا ایکشن لیں گے؟ اگر اللہ نے موقع دیا تو ہم ایکشن لیں گے. کیا خیال ہے آپ کا؟ میں برملا کہتا ہوں, اگر غیرت ایمانی کا ذرہ بھی حکمرانوں میں موجود ہے تو اس ظالم کا تختہ دور پہ لٹکایا جائے. کہتا ہے کہ میں حالت بیداری میں رسول اللہ سے ملاقات کرتا ہوں. حالت بیداری میں. اور کہتا ہے کہ میں نے امریکہ کے ہوٹل میں حضرت عیسیٰ سے ملاقات کی. امریکہ کے ہوٹل میں. اور کہتا ہے اللہ کا کرم ہے کہ یورپ کی حسینائیں میرے پیچھے چلتی ہے. 21 ایکڑ پر آستانہ بنایا. کہتا ہے کہ اللہ کا کرم ہے کہ 30-35 لاکھ میرے مرید ہو گئے, اور لا الہ الا اللہ کا درس دیتا ہوں, محمد الرسول اللہ کی ضرورت محسوس نہیں کرتا. ذرا آہستہ کوئی سن لے, آہستہ آہستہ کوئی سن. گوہر شاہی بیلدان ہے, گوہر شاہی فتنے بیلدان ہے. اکابر علماء دیوبند سبیلنا 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 سبیلنا, طریقہ
طریقنا طریقنا حرکت المجاہدین جمعیت علماء اسلام. میرے محترم دوستو، تمام فتنوں کا سد باب تب ہوگا جب قرآن کا راج ہوگا. ہم قرآن کا راج چاہتے ہیں، آپ گورنر راج چاہتے ہیں، ہم قرآن کا راج چاہتے ہیں. جی کون کون سے ساتھی قرآن کا راج چاہتے ہیں؟ میرے محترم دوستو، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قدسی صفت جماعت تیار کی تھی، جہاد امتیازی نشان تھا میرے آقا کی جماعت کا. سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر جھنڈیاں نہیں گاڑی تھی، میرے آقا نے میدانوں پر جہاد کے پرچم بلند کیے تھے. میرے محترم دوستو، دین کے دشمنوں کا یہ خیال ہے کہ ہم ملا عمر کو مار دیں گے. توجہ چاہتا ہوں، انتہائی مختصر الفاظ میں گزارشات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، مجھے سفر کرنا ہے. دین کے دشمنوں کا یہ خیال ہے کہ ہم ملا عمر کو مار دیں گے، ہم اسامہ بن لادن کو مار دیں گے، ہم طالبان پر بمبارڈمنٹ کریں گے اور راستہ صاف ہو جائے گا. مکے کے مشرکین نے بھی یہی سوچا تھا. جب سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد اللہ کو پیاری ہو گئی تو مکے کے مشرکین نے بھی یہی کہا تھا، قد بدتر محمد. چھوڑ دو اسے، باپ کے مشن کو بیٹا آگے چلاتا ہے، اس کے بیٹے سارے مر گئے، اس کا نام خود بخود مٹ جائے گا. لیکن اللہ نے انتظام کیا. اللہ رب العزت نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان ہستیوں کو آگے کیا جنہوں نے سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو زندہ رکھا. توجہ چاہتا ہوں، میرے آقا کے بعد حضرت صدیق اکبر مسند خلافت پر متمکن ہوئے. توجہ چاہتا ہوں، میرے آقا کے بعد حضرت صدیق اکبر مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے. 2 سال اور 3 مہینے. ذرا آہستہ کوئی سن لے، آہستہ آہستہ کوئی سن لے بھائی. گوہر شاہی پہ لعنت، گوہر شاہی فتنے پہ لعنت. اکابر علماء دیوبند، سبیلنا 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 طریقنا طریقنا حرکت المجاہدین جمعیت علماء اسلام. میرے محترم دوستو، تمام فتنوں کا سد باب تب ہوگا جب قرآن کا راج ہوگا. ہم قرآن کا راج چاہتے ہیں، آپ گورنر راج چاہتے ہیں، ہم قرآن کا راج چاہتے ہیں. جی کون کون سے ساتھی قرآن کا راج چاہتے ہیں؟ میرے محترم دوستو، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قدسی صفت جماعت تیار کی تھی، جہاد امتیازی نشان تھا میرے آقا کی جماعت کا. سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر جھنڈیاں نہیں گاڑی تھی، میرے آقا نے میدانوں پر جہاد کے پرچم بلند کیے تھے. میرے محترم دوستو، دین کے دشمنوں کا یہ خیال ہے کہ ہم ملا عمر کو مار دیں گے. توجہ چاہتا ہوں،
انتہائی مختصر الفاظ میں گزارشات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، مجھے سفر کرنا ہے۔ دین کے دشمنوں کا یہ خیال ہے کہ ہم ملا عمر کو مار دیں گے، ہم اسامہ بن لادن کو مار دیں گے، ہم طالبان پر بمبارڈمنٹ کریں گے اور راستہ صاف ہو جائے گا۔ مکے کے مشرکین نے بھی یہی سوچا تھا۔ جب سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد اللہ کو پیاری ہو گئی تو مکے کے مشرکین نے بھی یہی کہا تھا، قد بدتر محمد، چھوڑ دو اسے، باپ کے مشن کو بیٹا آگے چلاتا ہے، اس کے بیٹے سارے مر گئے، اس کا نام خود بخود مٹ جائے گا۔ لیکن اللہ نے انتظام کیا، اللہ رب العزت نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان ہستیوں کو آگے کیا جنہوں نے سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو زندہ رکھا۔ توجہ چاہتا ہوں، میرے آقا کے بعد حضرت صدیق اکبر مسند خلافت پر متمکن ہوئے۔ توجہ چاہتا ہوں، میرے آقا کے بعد حضرت صدیق اکبر مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے۔ 2 سال اور 3 مہینے صدیق اکبر نے حکومت کی اور 11 لاکھ مربع میل دھرتی پر اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا۔ سب کہیں سبحان اللہ، دل کی گہرائیوں سے کہیں۔ حضرت صدیق اکبر کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر متمکن ہوئے اور تقریباً 10 سال حضرت فاروق اعظم نے حکومت کی اور 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا۔ سستی کر رہے ہیں آپ جی، سارے مل کے بولے۔ حضرت فاروق اعظم کے بعد حضرت عثمان ذی النورین مسند خلافت پر متمکن ہوئے اور تقریباً 11 سال 11 مہینے 18 دن حضرت عثمان ذی النورین نے حکومت کی اور 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا۔ حضرت عثمان ذی النورین کے بعد حضرت علی مرتضیٰ مسند خلافت پر متمکن ہوئے۔ تقریباً 4.5 سال کے لگ بھگ انہوں نے اپنے علم و حکمت کے جوہر بکھیرے اور حضرت علی مرتضیٰ کے بعد حضرت حسن مجتبی آگے آئے، انہوں نے حضرت معاویہ کے ہاتھوں پر بیعت کی اور اپنے نانا محمد کی دعا کو زندہ کر دیا۔ سب کہیں سبحان اللہ، سارے مل کے کہیں جی۔ حضرت حسن مجتبی کے بعد حضرت امیر معاویہ مسند خلافت پر متمکن ہوئے اور 19 سال اور 3 مہینے حضرت معاویہ نے حکومت کی اور تقریباً 65 لاکھ مربع میل دھرتی پر اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا۔ میرے آقا کی وفات کے بعد جس طرح اللہ نے انتظام کیا تھا، اگر انہوں نے ہمارے مجاہد ساتھیوں کے خلاف کوئی ایکشن لیا تو اللہ انتظام کرے گا، اللہ انتظام کرے گا، اللہ انتظام کرے گا۔ ملا عمر اکیلا نہیں، یہ سب ملا عمر کے ساتھی ہیں۔ اسامہ اکیلا نہیں، یہ سب اسامہ کے بھائی ہیں۔ ہم اسامے کے، ملا عمر کے، طالبان کے ہلا دیں گے زمین کو نعرہ اللہ اکبر سے، کہیں انشاءاللہ، ہلا دیں گے زمین کو نعرہ اللہ اکبر سے۔ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد، عالم اسلام کے ہیرو نمبر 1 شیخ اسامہ بن لادن، فاتح و شرک و بدعت علامہ ڈاکٹر خالد محمود سامو۔ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ،
انہی بنیادوں پر میں نے کہا ہے ہلا دیں گے زمین کو نعرہ اللہ اکبر سے، دل کی گہرائیوں سے ہلا دیں گے زمین کو نعرہ اللہ اکبر سے، کہ جب تک خاک کے ذروں میں اتنی جان باقی ہے، یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنی دل میں بہکے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا انی وددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا کو اگر آپ مسجد کے مصلی پر دیکھیں گے تو میرے آقا آپ کو اماموں کے بھی امام نظر آئیں گے۔ میرے آقا کو اگر آپ قرآن پڑھاتے ہوئے دیکھیں گے تو میرے آقا آپ کو استادوں کے بھی استاد نظر آئیں گے۔ میرے آقا کے ایک ہاتھ میں اگر آپ کو تلوار نظر آئے اور دوسرے ہاتھ میں اگر کتاب اللہ نظر آئے تو میرے آقا آپ کو جرنیلوں کے جرنیل اور سپہ سالاروں کے بھی سپہ سالار نظر آئیں گے۔ کہ ہمیں پاکستان سے لے کر آج تک ملک کو لوٹنے والے، ان کی ڈیٹ ایکسپائر ہو چکی ہے، اب ان کی گاڑی نہیں چلے گی۔ بولتے کیوں نہیں جی؟ جان جا رہی ہے جی، ان کی ڈیٹ ایکسپائر ہو رہی ہے، اب یہ گاڑی چلنے والی نہیں ہے، ان کی گاڑی نہیں چلے گی۔ محترمہ طالبان کے خلاف منہ بند رکھو۔ نواز شریف کو بھی بڑی تکلیف ہے، بے نظیر صاحبہ میری گرائی ہے، اس کو بھی بڑی تکلیف ہے، کہتی ہے داڑھی والا صدر نہیں چاہیے ہے، چاہیے نہیں چاہیے، داڑھی والے آئیں گے۔ روس نے بھی یہی کہا تھا کہ داڑھی والے نہیں چاہیے، لیکن آ گئے نا، نہیں آئے بھائی، بولتے کیوں نہیں؟ اور یہاں پر بھی آئیں گے۔ یہ تارڑ صاحب داڑھی والا کیسے آ گیا؟ ابھی تو آ گیا نا بھائی، تو داڑھی والا ہے نا، داڑھی والے آئیں گے، کہیں انشاءاللہ نظام کو بدلنے والے آئیں گے، ان کی طبیعت ٹھیک کرنے والے آئیں گے، لوٹوں اور لٹیروں کا احتساب کرنے والے آئیں گے، سارے مل کے کہیں۔ بیچارہ خیرات لینے گیا تھا، واپس آ گیا۔ اللہ اکبر، شرم ان کو مگر نہیں آتی۔ کیسی جنس ہمارے اوپر مسلط ہے، کہتا میں مرد ہوں، بولیا تو خواتین جیسا ہے، فرق تو بظاہر کوئی نہیں ہے، روڈی کا پلیٹ فارم ہے، بچھڑے نے چاٹ لیا بیچارے کو، بدقسمتی ہے۔ سنیے سیدہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اسلام کے دشمنوں کو حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ ذکر بھی کرو لیکن فکر بھی کرو۔ ہم تسبیح کے مخالف نہیں ہیں، میں نے ابھی تسبیح دی ہے شاہ صاحب سے، یہ تسبیح بھی ہمارا ہتھیار ہے، لیکن جو کام ڈنڈا کرتا ہے نا جی، ہاں جی، اگر صرف تقاریر سے کام ہو جاتا تو میرے آقا جہاد نہ کرتے۔ 27 مواقع پر میرے آقا نے خود جہاد کیا ہے، 27 مواقع پر میرے آقا نے خود جہاد کیا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کچھ لوگ وعظ و تقریر سے سدھریں گے، نصیحت و تبلیغ سے سدھریں گے، اور کچھ ڈنڈے سے ٹھیک ہوں گے۔ جرأت پیدا کرو، ہمت پیدا کرو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا
یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. مل کے کہیں سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے فرمایا کلام مقدس میں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. کہیں سبحان اللہ. اور میرے آقا نے فرمایا, توجہ چاہتا ہوں, الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ. میرے آقا نے فرمایا من مات ولم یغزو ولم یحدث نفسہ بالغزو مات علی شعبۃ من النفاق. قوم پرستی کی بنیادوں پر ایک دوسرے کے گلے کاٹنے والوں, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. میں سندھی ہوں, میں پنجابی ہوں, میں پٹھان ہوں, میں مہاجر ہوں, میں دیسی ہوں, میں پردیسی ہوں. کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اللہ سے ڈرو. جو آپ کے قبیلے, جو آپ کا حسب و نسب, جو آپ کے علاقے, جو آپ کی دھرتی, یہ آپ کی زبان, یہ تعارف کے نشانات ہیں. Only for introduction. اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. جائز حقوق کی بات ہم بھی کرتے ہیں. جمعیت علماء اسلام جائز حقوق کے تحفظ کی ضمانت فراہم کرتی ہے. اگر ہمیں موقع ملا تو انشاءاللہ ہم عدالت کا نظام رائج کریں گے. یا تو ظلم ہے نا جی, الٹی گنگا بہہ رہی ہے. اگر کوئی غریب بیمار ہوتا ہے تو چونی کی دوائی بھی نہیں ملتی, روئی بھی مارکیٹ سے لے آؤ, سرنج بھی میڈیکل اسٹور سے لے آؤ. یہاں پر اگر ملتی ہے تو مجھے پتہ نہیں, لاڑکانہ میں نہیں ملتی. اور اگر کوئی بڑا آدمی, بڑا مگرمچھ, کوئی ایم پی اے, کوئی ایم این اے, کوئی سینیٹر, کوئی منسٹر, کوئی دربدر, اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کے لیے جی اسپیشل پینل بیٹھیں گے. ہاں اسپیشل پینل. جی طبیعت صاحب کی ٹھیک نہیں ہو رہی, اس کو لندن لے جاؤ, یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کے خون میں وہاں کا خمیر شامل ہے, وہاں کا علاج جلدی اثر کرے گا. اگر اسلامی نظام آ گیا, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, شریعت کے نظام میں جس اسپتال میں صدر مملکت کا علاج ہوگا, ایک ریڑھی والے مزدور کا علاج بھی اسی اسپتال میں ہوگا. کہیں انشاءاللہ, سارے مل کے کہیں. جس ہاسپیٹل میں بے نظیر کا آپریشن ہوگا, غریب کی بیوی کا آپریشن بھی وہی ہوگا. سب کہیں انشاءاللہ. جہاں نواز شریف صاحب طبیعت دکھائیں گے, غریب آدمی کو بھی وہاں پر علاج کی ایسی سہولیت دی جائے گی. یہ تو ظلم ہے جی, غریب کا بچہ اسکول نہیں ملتا, اسکول ہے تو داخلہ نہیں ملتا, اگر داخلہ مل گیا تو بیٹھنے کے لیے بینچ نہیں ملتی, اگر بینچ بھی مل گئی, ڈیسک مل گیا تو استاد نہیں ملتا, اگر استاد مل گیا کتابیں نہیں ملتی, اگر کتابیں مل گئی پاس نہیں ہوتا, اگر پاس ہو گیا تو نوکری نہیں ملتی. اور بڑے آدمیوں کے بیٹے, بنگلے بھی ایئر کنڈیشن, بیٹھکیں بھی ایئر کنڈیشن, گاڑیاں بھی ایئر کنڈیشن, ان کے اسکول بھی ایئر کنڈیشن, وہ خود بھی ایئر کنڈیشن, ان کے ماسٹر صاحبان بھی ایئر کنڈیشن. حلفیہ کہتا ہوں,
اسلام کا نظام آ گیا تو جس اسکول میں بے نظیر کا بلاول پڑھے گا اسی اسکول میں میمن سوسائٹی کے غریب کا بچہ بھی پڑھے گا انشاءاللہ ہم اس ظالمانہ نظام کو ڈھائیں گے. مل کے کہیں انشاءاللہ. اسلام نے عدالت کا سبق دیا. یہ سوشلسٹ، یہ کمیونسٹ، یہ کیپٹلسٹ، یہ سرخے، یہ گورے، یہ دین کے دشمن، یہ امریکہ کے دلال، کیسی ذہنیت بنا دی. صبح کو نکلتے ہیں جی، پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، بال ٹھیک کرتے ہیں جی، ٹائی پہنتے ہیں، شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کہ اب میری شکل اپنے آبا و اجداد سے اچھی طرح ملتی ہے کہ نہیں ملتی، پھر دفتر جانا ہے جی. انگریز کے غلام. کیا ہو گیا تمہیں کراچی کے غیرت مند مسلمانوں؟ آپ کی نسبت یہود و نصارہ سے نہیں، آپ کی نسبت محمد الرسول اللہ کی ذات گرامی سے. اطاعت کرنی ہے تو سرتاج مدینہ کی اطاعت کرو، اطاعت کرنی ہے تو آمنہ کے لال کی اطاعت کرو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. سب کہیں سبحان اللہ. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. جنت آقا کی اطاعت سے ملے گی. یہ ڈگریاں آپ کی، یہ عہدے، یہ کام نہیں دیں گے. آپ نے جو سوچا ہے کہ جب آپ قبر میں جائیں گے نا، جب فرشتے پہنچیں گے تو آپ پھر ان سے شاید یہ کہیں گے کہ ہٹ جا، اتنی ڈگریاں ہیں میرے پاس، میرے صاحب سے تعلقات ہیں، فون کر دوں. پہچانا نہیں شاید تو نے مجھے پہچانا نہیں، گڑبڑ کرتے ہو، ہٹ جاؤ نا. میں ایڈوائزر تھا، ایڈوائزر. آپ نے یہ سمجھا ہے کہ کراچی کے پولیس والے ہوں گے، اللہ کے اسپیشل کمانڈوز ہوں گے، حلیہ بگاڑ کے رکھ دیں گے. جہاد کی تیاری کرو، نظام کو بدلنے کی تیاری کرو، کفر سے ٹکرانے کی تیاری کرو. تم خاک انڈیا سے لڑو گے. جو نماز نہیں پڑھتے، جو روزہ نہیں رکھتے، جو حج نہیں کرتے، جو زکوٰۃ نہیں دیتے، جو غریبوں پر ظلم کرتے ہیں، جن کے ہاتھ غریبوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، یہ نظام کو بدلیں گے. نظام کو وہ بدلیں گے جن کی توکل ایک اللہ کی ذات گرامی پر ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. سبحان اللہ. حق و صداقت کے پرچم کو ہم گھر گھر لہرا کے دم لیں گے. ہم حق و صداقت کے پرچم کو گھر گھر لہرا کے دم لیں گے اور امریکہ کے بت خانوں کو ایک روز گرا کر دم لیں گے. انشاءاللہ کی زبان میں سستی نہیں ہونی چاہیے. یہ میرے آخری کلمات ہیں، میں دعا کرنے والا ہوں. سب مل کے کہیں سبحان اللہ. ہم حق و صداقت کے پرچم کو گھر گھر لہرا کے دم لیں گے. انڈیا کے سبھی بت خانوں کو ایک روز گرا. انشاءاللہ کی آواز آنی چاہیے. یہ پچھلے بھی بولیں، یہ علاقے غیر والے، یہ بھی کار ثواب میں ہمارا ساتھ دیں. سب کہیں انشاءاللہ. اس دیس کے ذرے ذرے کو ہم اپنے خون سے سینچیں گے. اللہ کی قسم اس دھرتی کو گلزار بنا کر دم لیں گے. اللہ کی قسم اس دھرتی کو، اللہ کی قسم اس دھرتی کو گلزار بنا کر دم لیں گے.
اللہ کی قسم اس دھرتی کو گلزار بنا کر دم لیں گے، انڈیا کے سبھی بت خانوں کو ایک روز گرا کر دم لیں گے۔ یہ امریکی دلال بھلا، یہ افرنگی دلال بھلا، یہ یورپ کے دلال بھلا کیا خاک ڈرائیں گے ہم کو؟ یہ امریکی دلال بھلا، یہ یورپ کے دلال بھلا، یہ افرنگی دلال بھلا کیا خاک ڈرائیں گے ہم کو؟ ایمان و عمل کی قوت سے، ایمان و عمل کی قوت سے ہم ان کو جھکا کر دم لیں گے، ایمان و عمل کی قوت سے ہم ان کو جھکا کر دم لیں گے۔ اللہ کی قسم اس دھرتی کو گلزار بنا کر دم لیں گے۔ جو ظلم کے پیروکاروں کو، توجہ، جو ظلم کے پیروکاروں کو ظالم نہ کہے وہ ظالم ہے، جو ظلم کے پیروکاروں کو ظالم نہ کہے وہ ظالم ہے، جو کفر کے پیروکاروں کو کافر نہ کہے وہ کافر ہے، جو شرک کے پیروکاروں کو مشرک نہ کہے وہ مشرک ہے۔ ہر پیر و جوان کے سینے میں، ہر پیر و جوان کے سینے میں یہ بات بٹھا کر دم لیں گے۔ ارباب حکومت سے کہہ دو، ایجنسیوں والے ہوں گے نا، وہ میرا پیغام نوٹ کریں، میاں صاحب کو پہنچائیں۔ ارباب حکومت سے کہہ دو، یہ عزم کیا ہے ہم سب نے، انشاءاللہ سارے مل کے بولیں جی۔ ارباب حکومت سے کہہ دو، ارباب حکومت سے کہہ دو، یہ عزم کیا ہے ہم سب نے، یہ عزم کیا ہے ہم سب نے، جو حق کے مقابل آئے گا، جو حق کے مقابل آئے گا ہم اس کو مٹا کر دم لیں گے، جو حق کے مقابل آئے گا ہم اس کو مٹا کر دم لیں گے۔ ہر پیر و جوان کے سینے میں یہ بات بٹھا کر دم لیں گے، انڈیا کے سبھی بت خانوں کو ایک روز گرا کر دم لیں گے۔ طالب ہے یقین پختہ اپنا، طالب ہے یقین پختہ اپنا، طوفان کیا روکیں گے ہم کو؟ طالب ہے یقین پختہ اپنا، طوفان کیا روکیں گے ہم کو؟ طالب ہے یقین پختہ اپنا، طوفان کیا روکیں گے ہم کو؟ ہم راہ حق کے رہرو ہیں، ہم راہ حق کے رہرو ہیں، منزل پہ پہنچ کر دم لیں گے، ہم راہ حق کے رہرو ہیں، منزل پہ پہنچ کر دم لیں گے۔ ایمان و عمل کی قوت سے ہم ان کو جھکا کر دم لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب النيران۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کے مغفرت کے فیصلے فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن بندوں نے اس جلسے کا اہتمام کیا ہے، جن مجاہدوں نے اس اجتماع کا اہتمام کیا ہے، ان کی خدمت کو منظور و مقبول فرما۔
جنہوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے ان کے تعاون کو منظور و مقبول فرما۔ یا اللہ جو تیرے بندے اس اجتماع میں آئے ہیں تجھے راضی کرنے کی نیت سے سب کی حاضری کو منظور و مقبول فرما۔ یا اللہ اکناف عالم میں جہاں جہاں پر مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں وہاں وہاں پر مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ مجاہدین کی مدد فرما۔ یا اللہ افغانستان میں طالبان کی مدد فرما۔ یا اللہ افغانستان میں طالبان کی مدد فرما۔ یا اللہ طالبان کو دین پر مضبوطی عطا فرما۔ یا اللہ طالبان کو استقامت علی الحق نصیب فرما۔ طالبان کو دشمنوں کے نظر بد سے بچا۔ یا اللہ طالبان کے روحانی رہبر ملا عمر مجاہد کی حفاظت فرما۔ اسامہ بن لادن کی حفاظت فرما۔ یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ بوسینیا کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ چچینیا کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ مسجد اقصی اور بیت المقدس کو ظالم یہودیوں کے چنگل سے آزادی نصیب فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس مملکت خدا داد پاکستان کو اسلام کا گہوارہ بنا دے۔ اس مملکت خدا داد پاکستان کو اسلام کا مضبوط قلعہ بنا دے۔ یا اللہ اس سندھ کو ایک مرتبہ پھر باب الاسلام بنا دے۔ یا اللہ کراچی کے حالات کو بہتر فرما دے۔ ہمارے ملک کے حالات کو بہتر فرما دے۔ یا اللہ ہمیں ظالموں کا معاون نہ بنا، ہمیں عالموں کا معاون بنا۔ یا اللہ ہمیں علماء حق کی قیادت میں اسلامی انقلاب برپا کرنے کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جمعیت علماء اسلام کو کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جمعیت علماء اسلام جو اس وطن عزیز میں علماء حق کی واحد نمائندہ جماعت ہے، یا اللہ جمعیت علماء اسلام کو دشمنوں کے شر سے بچا۔ یا اللہ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو مل جل کر متحد ہو کر اسلامی انقلاب برپا کرنے کے لیے کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ارزقنا ايمانا كاملا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا اللهم ارزقنا توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته يا أرحم الراحمين۔ مورخہ 10 دسمبر 1998 بمقام میمن سوسائٹی کھڈا کراچی علامہ ڈاکٹر خالد محمود سمرو صاحب بیان فرما رہے تھے